اور اللہ رب العزت رب ہے اور وہ رب ہونے کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین ہے۔ اگر ہمارا بھروسہ اس ذات پر قائم ہو جائے جو سب سے مضبوط ترین ہے، ہمارے ذہن سے یہ کھٹکا اور یہ خدشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا کہ جو اللہ نے 10 مجھے دیے ہیں یہ میرے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہم مخلوق ہونے کے اعتبار سے کمزور ترین ہیں، وہ خالق ہونے کے لحاظ سے مضبوط ترین ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو ذات سب سے بلند و بالا ہے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ اس کی مخلوق چھین کر لے جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ باتیں رہتی ہیں کہ نظر لگ جائے گی، کوئی تعویذ کروا دے گا، کوئی فلاں معاملہ ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کو اپنی محنت پر اور اللہ کی عطا پر اگر بھروسہ ہے تو کوئی بھی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے بتایا کہ مخلوق کمزور ترین ہے، مخلوق کمزور ہے اور اللہ رب العزت مضبوط ترین ہے، یعنی وہ رب ہونے کے لحاظ سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہ خدشہ بھی ہم نے دل سے نکالنا ہے کہ جو اس نے ہمیں دیے ہیں یہ ختم نہ ہو جائیں، کوئی چھین کر نہ لے جائے۔ پھر تیسری بات جو میں نے کہی کہ کامیاب بندہ ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں مل جاتی ہیں، زندگی میں ترقی کر لیتا ہے، لیکن ترقی کرنے کے بعد ایک خدشہ پھر ذہن میں آتا ہے کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت بھی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ جس وقت ہمیں نواز دیا جاتا ہے اس وقت بھی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ جس وقت ہمارے پاس کچھ نہ رہے نوازنے کے بعد اس وقت بھی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ان سب چیزوں پر یقین مضبوط ہونا شرط ہے کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر مضبوط رہے۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی شخص آپ کے ہاتھ سے چھین لے لیکن آپ کی قسمت سے کبھی بھی کوئی نہیں چھین پائے گا۔ کیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا؟ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن انسان کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہو تو ہم اپنی آنکھوں سے، آئینے کی مدد سے دیکھنا اور ہے، کیمرے کی مدد سے دیکھنا اور ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اپنی شاہ رگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قسمت کا معاملہ ہے۔ تو جو رب ہمارے اتنا قریب ہے تو یاد رکھیے گا وہ ہمیں عطا کر کے بھی آزماتا ہے، وہ ہم سے واپس لے کر بھی ہمیں آزماتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور وہی جسے چاہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی بندہ کامیاب ہو جائے ہم اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ یہ تو اہل ہی نہیں تھا، اس نے تو اتنی محنت ہی نہیں کی، یہ سب کچھ، یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس، یہ ایوری تھنگ مجھے ملنی چاہیے تھی، کیوں میری محنت اس سے زیادہ تھی؟ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارا بھروسہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جسے چاہے بے پناہ اور بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمارا یقین جس وقت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اس وقت چیزیں خود بخود بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا پہلے میں نے کہا کہ ہمارا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اسے سکھایا جاتا ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے جس وقت ہمارا بھروسہ اچھی چیزوں پر بھی ہوگا بری چیزوں پر بھی ہوگا اس وقت ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ہمارا بھروسہ کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمارے گلے شکوے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارا گلہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی تکلیفیں زندگی میں مجھے آئی ہیں شاید کسی کو بھی نہیں ہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون بندہ کس حال میں کس طریقے سے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک اللہ والے کی بات سنیے گا، ان کے گھر میں چوری ہو گئی تو لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے، تو لوگ اس وقت آئے تو جی منظر دیکھا کہ آئے تو وہ مصلی پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے گھر چوری ہو گئی، اتنا نقصان ہو گیا تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کا جواب سنیے گا۔ وہ کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چوری پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس بات پر نہیں کہ چوری ہو گئی ہے، میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے گھر میں چور بھیجے ہیں، مجھے کسی کے گھر چور بنا کر نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے مجھے چور نہیں بنایا، لوگوں کو